الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج 15ویں رمضان ہے اور ہم فضائل رمضان میں پہلی مجلس سماعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 چیزیں سنی تھی روزے کے آداب میں، ایک زبان کی حفاظت اور دوسری آنکھ کی حفاظت۔ آج ہم تیسری چیز سنتے ہیں جس کا روزے داروں کو اہتمام بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کان کی حفاظت۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ اس لیے یہ جو کان کے گناہ ہے، روزے کی حالت میں ہم کو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے نوجوان حضرات روزے کی حالت میں گانے سنتے ہیں، لغو باتیں سنتے ہیں، ایسے پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں جو روزے کے خلاف ہے، روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی ہم نے سنا کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ہم لوگ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم کانوں کو صحیح چیزیں سننے میں لگائیں۔ اگر 1 مہینہ اپنے کانوں کی ہم حفاظت کر لیں گے، بالخصوص نوجوان حضرات، کہ اپنے کانوں سے ایسی کوئی چیزیں نہ سنیں اور ایسی مجلسوں میں نہ شریک رہیں جس سے گناہ لازم ہوتا ہو، تو اس سے بچنے کی فکر کریں اور اس مجلسوں سے بچا جائے۔ چوتھی چیز، باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا تو کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر زہر ساتھ میں اس کو ہلاک کر دے گی۔ اس لیے روزے داروں کو جو آداب ضروری ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر ہم نے سنا کہ کانوں کی حفاظت، اور چوتھے نمبر پر باقی اعضائے بدن کی حفاظت کرنی ہے۔ پاؤں کوئی غلط جگہ نہ جائے، ہاتھ سے حرام چیز نہ پکڑے۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں بھی حرام کام کرتے ہیں اور ناجائز چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اس لیے روزہ اسی کا روزہ ہے جو ان چیزوں سے بچے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں کو کریں گے اور اس چیز کو انجام دیں گے تو بجائے اجر ملنے کے ہمارے اوپر گناہ لازم ہو جائے گا اور رمضان کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے بھی ایسی کوئی ناجائز چیزیں نہ پکڑیں۔ اور آخری چوتھا جو چیز ہے کہ باقی اعضائے بدن کا، اس میں سے ہم یہ کہ افطار کے وقت اپنے آپ کو حرام چیزوں کھانے پینے سے حفاظت کریں، بچیں، اور کوئی مشتبہ چیز، کوئی گناہ کی چیز نہ آ جاوے مال میں، اس کی فکر کرے۔ یہ 4 آداب ہم نے سنے۔ ان چاروں کو اگر آدمی دھیان دیتا ہے، اس میں اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کا ایسا سمجھو کہ اس کا روزہ مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ اب باقی 5ویں اور 6ٹھی چیز انشاءاللہ باقی مجلس میں ہم سنتے ہیں۔ ان چیزوں کو بار بار سنیں کہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، باقی اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، تو انشاءاللہ بہت قوی امید ہے اللہ سے کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔